اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب نے بعض حضرات کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تو اس روایت سے آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کیوں نہیں مان لیتے؟ اب جہلمی صاحب نے جو جواب دیا ہے بظاہر ان لوگوں کو دیا ہے، لیکن اہل سنہ پہ حملہ کیا ہے، صحابہ پہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ حب مال کی وجہ سے یہ ساری باتیں تھیں، محبت یا نفرت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے نہیں تھی۔ یہ جہلمی صاحب کا جواب کا جو وہ ایسنس ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو ان کا جواب کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا، ورنہ شاید میں اپلوڈ کر دوں، لیکن میں اب یہ پالیسی اختیار کر رہا ہوں کہ جہلمی صاحب کے الفاظ کم سے کم اپلوڈ کروں۔ اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، ایک اور کچھ میری پرسنل یہ ہے کہ جہلمی صاحب کی آواز جو ہے نا وہ بھی اب ہمیں اللہ کے دشمن کی آواز لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال عداوت باری بہت خطرناک بات ہے۔ بہرحال تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب نوٹ کر لیں کہ جہلمی صاحب نے یہ جواب صحابہ کے اوپر حملہ کیا، ان حضرات جنہوں نے یہ سوال پیش کیا تھا نا ان کو نہیں دیا، ورنہ اگر ان کو دے رہے ہوتے تو کہتے کہ بھائی اجتہادی مسئلہ ہے، ان کا اجتہاد یوں تھا، لیکن یہ نہیں دیا، حب مال سے دیا تاکہ ان کی نیت پہ حملہ ہو جائے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جہلمی صاحب بظاہر یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جواب دے رہے ہیں، اصل میں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں صحابہ پر۔ یہ طریقہ ماضی میں بھی معروف رہا ہے اور بعض لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، اور بعض گھریلو لوگوں کے وہاں بھی کسی طرح گرے ہوئے طریقے سے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مثال اس کی، اگرچہ ہم SNSS میں اس قسم کی مثال نہیں دیتے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جب علمی اصطلاحات بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب یہ ایک وہ مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کے علمی اصطلاحات سے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا فلاں فرقے سے متاثر ہیں، یا آپ فلاں فرقے سے کیا کہتے ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کی، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان کی ان باتوں سے کوئی شوق نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اتنی مشکل اصطلاحات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے کہ عامیانہ الفاظ استعمال کیا جائیں، لیکن اس میں بھی ایک معیار ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے کہ ساس جو ہے بیٹی کو سناتی ہے مگر وہ اصل میں بہو کو سنا رہی ہوتی ہے۔ تو جہلمی صاحب کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس پہ اب یہ میں ساس بہو اور بیٹی کے مسائل پہ نہ جائیے، مثلا ایک آدمی اے کو سنا رہا ہے بظاہر، اور اصل میں مراد اس کو بی کو سنانا ہے، تو جہلمی صاحب بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ ان کو جواب دے رہے ہیں لیکن اصل میں اعتراض کر رہے ہیں کسی اور پر، اصل میں کسی اور کے لیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن یہ دیکھیے دھوکے نہیں زیادہ دن چلتے، آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی انہی کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس میں سے اٹھے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھیے جہلمی صاحب جو ہے نا یہ غلط کر رہے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی ابھی تک احساس نہیں ہوتا کہ جہلمی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا سب کے قلوب جو ہیں وہ اس حد تک سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہیں؟ کیا کہا جائے اس کا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب دو رخی پالیسی، وہ کہتے ہیں نا کہ اسے ڈاجنگ پالیسی جو ہے یہ کب تک چلے گی؟ اور ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے مغالطات، فیلسیز اور فالیز کرتا ہے تو وہ پکڑا بھی جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اصول و قواعد سے چلیں گے تو یہ بڑے سے بڑے فالیسی پکڑی جائے گی، اور آپ دیکھ لیں جہلمی صاحب پکڑے جاتے ہیں، نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ آئندہ بھی کام آئے گا۔ اور یہی میں اب یہ کہوں گا ڈاجنگ پالیسی کس کے لیے لفظ استعمال کروں گا کہ ڈاجنگ پالیسی آف جہلمی، یہ ایک مثال ہے، اور جگہ بھی جہلمی صاحب نے یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اچھا غور کر لیں، والسلام تمت۔